من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آیت نمبر 51 تک ہم پچھلی لیسن میں پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 52 کیا ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کا تم مددگار کوئی نہیں پاؤ گے، یعنی جس پر اللہ لعنت کر دے اس کے لیے پھر کون مددگار ہوگا۔ آیت نمبر 53 ہے کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے۔ انہوں نے یہ جو تقسیم کر لی ہے دنیا میں، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، باقی جو تمام انسان ہیں یا باقی ہیں، تو انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریق کا اختیار انہیں کس نے دیا؟ کیا ان کا اللہ کی حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ انہوں نے تو خود سے یہ کر لیا۔ زمین اور آسمائی کی بادشاہی جو ہے وہ تو اللہ کی ہے، اللہ ہی تمام جانوں کا مالک ہے، تو کیا ان کو اس کے پاس سے کوئی اختیار ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے۔ آیت نمبر 54 ہے کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے؟ ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی۔ دراصل وہ یہ سب حسد میں کرتے تھے، حسد کر رہے ہیں لوگوں سے۔ حسد کا نتیجہ یہ ہے کہ جو یہ مسلمانوں سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امیین میں اپنا آخری نبی بھیج دیا اور انہیں اپنی آخری کتاب عطا فرمائی جنہیں یہ حقیر سمجھتے تھے، اب یہ اس حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یعنی انہیں اگر توریت اور انجیل ملی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی، تو یہ جو بنو اسماعیل ہیں یہ بھی تو ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ ہاں، اگر بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت علیحدہ علیحدہ ملی، توریت کتاب تھی، انجیل حکمت تھی، لیکن جہاں کتاب اور حکمت اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر قرآن میں جمع کر دی ہیں۔ آیت نمبر 55 کیا ہے؟ پس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے، وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے ہیں، کہ ان میں سے کوئی اس پر ایمان لے آئے اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا ہے۔ منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے، ان کے لیے جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ ہے۔ آیت نمبر 56 کیا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی خوب حکمت جانتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کریں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آگ میں جھونک دے گا، اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے جسم میں کھالیں بدل دوں گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب میڈیکل سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ جو درد کا احساس ہے انسان کی سکن ہی میں ہے، کھال ہی میں، اس سے نیچے گوشت اور عضلات وغیرہ میں درد کا احساس نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ جب فرمایا گیا کہ جب جہنمیوں کو ان کی کھال آتش جہنم سے جل جائے گی، اس کی جگہ نئی کھال لگا دی جائے گی تاکہ ان کی تکلیف اور جلن مسلسل برقرار رہے۔ تو اللہ یقیناً اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 57 کیا ہے کہ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اب اہل جہنم کے تذکرے کے فوراً بعد اب اہل جنت کا ذکر ہے، اور کتنا اچھا ہے کہ ہم انہیں عنقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہ رہے ہوں گے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاکباز بیویاں ہوں گی، اور انہیں ایسی گہری اور ٹھنڈی چھاؤں میں رکھا جائے گا جو دھوپ کی حدت اور تمازت سے بالکل محفوظ ہوگی۔ آیت نمبر 58 کیا ہے کہ مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
یعنی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یعنی جو بھی کسی نے امانت رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانا آپ کی شرعی ذمہ داری. لیکن یہاں یہ بات اجتماعی زندگی کے اصولوں کی حیثیت سے آ رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. یعنی پہلی جو ہدایت ہے وہ سیاسی نظام سے متعلق ہے کہ امیر المومنین یا سربراہ ریاست کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر ہوگا، جبکہ دوسری ہدایت عدلیت کے استحکام کے بارے میں ہے کہ وہاں بلا امتیاز ہر ایک کو عدل و انصاف میسر آئے. یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ کی طرف سے یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں. آیت نمبر 59 کیا ہے کہ اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. یعنی کوئی بھی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. اصولی طور پر تو یہی بات ہے، یعنی کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے منافق نہیں کی جائے گی. اور پاکستان کے دستور میں بھی یہ چیز تسلیم کی گئی ہے کہ کوئی بھی قانون اللہ اور قرآن اور سنت کے علاوہ مغائر نہیں بنایا جائے گا. اور پھر کیا کہ اگر کسی معاملے میں تمہارے لیے اختلاف، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کچھ کہیں کہ میں اسلام کے مطابق سمجھتا ہوں لیکن دوسرے کہیں کہ نہیں یہ بات خلاف اسلام ہے، اس طرح سے ہو جائے تو اسے لٹا دو. یعنی ہر ایک کو اپنا موقف درست ثابت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی قرآن اور سنت سے دلیل لانی پڑے گی. وہ قرآن اور سنت سے جو دلیل لائے گا، جس کی دلیل کارآمد ثابت ہوگی، جس کی دلیل سچی ہوگی، تو اس کی بات صحیح ہوگی کہ کس کی بات درست ہے. اگر تم اللہ اور یہی طریقہ بہتر ہے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو تو سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے. آیت نمبر 59 جو پڑھی، اب اس سے آگے آیت نمبر 60 سے منافقین کا جو تذکرہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اب اس سے ہم اس سلسلے سے ہم نیکسٹ لیسن سے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.